بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی زبان و ادب میں جس طرح رومی، سعدی، حافظ شرازی، جامی، نظامی، فردوسی، فرید الدین عطار اور حکیم ثنائی کو ایک خاص انفرادیت حاصل ہے، ویسے ہی عمر خیام کی بھی ایک الگ حیثیت ہے، الگ مقام ہے۔ عمر خیام 12ویں صدی عیسوی کا ایک مشہور فلاسفر، ریاضی دان اور ماہر فلکیات گزرا ہے۔ عمر خیام کی پیدائش ایران کے شہر نیشا پور میں ہوئی۔ عمر خیام نہ صرف ایک فلاسفر، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھا، بلکہ فارسی زبان کی شاعری میں بھی اس نے ایک خاص مقام پایا۔ بالخصوص عمر خیام کو فارسی رباعیات کے حوالے سے یاد رکھا گیا ہے۔ عمر خیام چونکہ ایک فلاسفر اور سائنسدان تھا، اور عمر خیام وہ پہلا فلاسفر اور سائنٹسٹ تھا کہ جس نے سب سے پہلے چاند کی منزلوں کا باقاعدہ تعین کیا، جو کہ بعد کے جدید دور میں بھی 98% درست ثابت ہوئیں۔ عمر خیام چونکہ فارسی رباعیات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، تو اس کی ایک رباعی ہے جس میں وہ فلسفیانہ انداز میں زندگی کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ عمر خیام لکھتا ہے: افسوس کہ نامہ جوانی تی شد، افسوس کہ نامہ جوانی تی شد، واں تازہ بہار زندگانی دی شد، آں مرغ طرب کے نام او بود شباب، فریاد ندانیم کے کی آمدو کی شد۔ پہلے مصرعے میں عمر خیام کہتا ہے: افسوس کہ نامہ جوانی تی شد، کہ زندگی کا جو سلسلہ تھا اس پر کف افسوس ملتے ہوئے اظہار کرتا ہے کہ وہ سلسلہ طے ہوا، منطقی انجام کو پہنچا۔ پھر کہا: واں تازہ بہار زندگانی دی شد، کہ خزاں آئی اور بہار رخصت ہوئی۔ تیسرے مصرعے میں کہا: آں مرغ طرب کے نام او بود شباب، کہ شادمانی کا وہ پرندہ، وہ مرغ کہ جس کا نام شباب تھا، جوانی تھا، فریاد ندانیم کے کی آمدو کی شد، کہ وہ شادمانی کا پرندہ مجھے یاد نہیں کہ کب آیا اور کب اڑ گیا۔ اس فارسی کی رباعی میں ایک فلسفیانہ انداز میں اس نفسی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زندگی کا جو سفر چاہے کتنا ہی طویل ہو، جب گزر جاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ نہایت ہی مختصر تھا۔ تو زندگی کے فلسفے کی اگر حقیقت دیکھی جائے، اگر پرکھی جائے، تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ گویا اس نے چند روزہ زندگی ہی بسر کی ہے۔ کب اس نے آنکھ کھولی، کب یہ سفر طے ہوا، اور کب موت کا پیغام آ پہنچا۔ غالب کیا لکھتا ہے: ملی نہ وسعت جولان یک جنو ہم کو، ملی نہ وسعت جولان یک جنو ہم کو، عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا۔ کہ ہمارے دل میں جنون کی جو کیفیت تھی اس کو وسعت ملی ہی نہیں، ہمیں وہ مہلت نہ ملی کہ ہم اپنے جنون کی کیفیت کو بیان کر پاتے۔ عدم کو لے گئے دل میں غبار صحرا کا، کہ ہمارے دل میں جو اظہار کا ایک جنون تھا، غبار تھا، وہ ہم عدم کو ہی اپنے ساتھ دل میں دبائے ہوئے لے گئے۔ پھر کہا: ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ تو غالب نے بھی نفسیاتی طور پر زندگی کے فلسفہ کو کچھ یوں ہی بیان کیا ہے کہ زندگی میں اتنی مہلت نہیں ملتی کہ انسان اپنے اس اظہار کو بعین ہی بیان کر سکے کہ جس طرح وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے تو دوسرے قدم کی تمنا ہی چھوڑ دی،
ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، کہ ہم نے گویا ایک ہی قدم رکھا تو دوسرا قدم اٹھانے کی مہلت ہی نہ ملی، تو اسی قدم پر ہماری جو لامحدود خواہشات تھی وہی دم توڑ گئیں۔ ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا کہ پاؤں کا گویا ایک ہی نقش تھا، گویا ہم نے ایک ہی قدم اٹھایا اور زندگی کا جو سفر تھا وہ طے ہو گیا۔ تو زندگی کی حقیقت ہے ہی ایسی کہ آدمی لمبے عہد و پیمان باندھتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کب ٹوٹ جائے اس کا کسی کو کچھ اندازہ نہیں۔ لہٰذا ہم وقت اس حقیقت کو پرکھنا چاہیے کہ جس حقیقت کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس ابدی پیغام کو ضرور دامن گیر رکھنا ہوگا کہ اس پیغام کو جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے انسان کو سونپی تھی، کہ جب اس نے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کو پیش کی تھی تو تمام نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا اور انسان نے اس کو قبول کیا۔ تو اب چونکہ انسان کے ذمے یہ عظیم ذمہ داری رکھی گئی ہے، اس کو سونپی گئی ہے، تو اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب بھی دیا گیا۔ تو اس کو اگر اس نے اس ابدی پیغام کو بھلا دیا تو پھر یہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا زندگی کا فلسفہ جس طرح عمر خیام نے بیان کیا ہے اپنی اس فارسی کے ربائی میں، تو اس فلسفے کی حقیقت یہی ہے کہ کسی موڑ پر بھی یہ سلسلہ ٹوٹنے والا ہے، چونکہ یہ سلسلہ ابدی نہیں ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ تو اس مختصر دور میں اپنی اس حقیقت کو خود بخود سمجھ لینا چاہیے، وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ شکریہ۔